بھائیوں میں آپ سے بھی شکایت کرتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے تو دیوبندی اور وہابیوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اور ہمارے بڑے بیان کرتے تھے کہ محرم کے دنوں میں وہ آفس پہ چلے جاتے ہیں، وہ فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں، وہ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، دیوبندی اور وہابی چلے جاتے تھے ان دنوں کے اندر۔ لیکن ان 4 سے 5 سالوں کے اندر تو میں اپنے سنیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں کہ نہیں آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ؟ افسوس نہیں ہے یار، ان کو آپ گالی نہ دو تو پیار سے تو سمجھاؤ ان کو کہ یار حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ چھٹیاں ملے تو فارم ہاؤس پہ عیاشیاں کر جا کر۔ غیرت کب پیدا ہوگی؟ اتنی حد تک ہم نیچے گر گئے، ہمارے ایمان کے جنازے نکل گئے۔ کلمہ پڑھنے والا، نماز کے اندر اہل بیت کو سلام کرنے والا، وہ اہل بیت پر جب پانی بند کیا گیا، وہ گندی چیزوں کو دیکھ کر عیاشیاں کرنے کے لیے ملک کے باہر گیا ہوا ہے۔ پھر بتاؤ اس قوم پر عذاب نہیں آگا تو کیا ہوگا؟ پھر اس قوم کے فائدے کے لیے دعا کس کی قبول ہوگی؟ پھر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح دشمنان اسلام کاٹیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ کہ آج کے مسلمان کو اتنی غیرت نہ ہوئی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی داڑھی مبارک پر گرد بوسہ لے رہی ہے، آپ کے سر انور پر امامہ نہیں ہے، آپ کے قدمین میں نالین شریف نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اس حالت کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنو ام سلمہ، میری امت نے حسین کو شہید کر دیا ہے، میں حسین کے خون کو کربلا میں جمع کر رہا ہوں۔ یہ قصہ نہیں، حدیثوں میں آیا، یہ حدیثوں میں واقعات موجود ہیں۔ سرکار حسین کا خون جمع کرے کربلا میں جا کر، اور آپ اور میں عیاشیاں کریں اس دنوں کے اندر۔ یہ قوم کا حال ہو گیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا 2019 میں مسلمان یہاں چلے جائیں گے، خدا کی قسم نہیں پتا تھا۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں ایمان پر موت دے دے۔ اتنے ہم بے غیرت ہو گئے، اتنے ہم بے حس ہو گئے کہ ہم سنیوں کی بات کریں کہ آپ کو کیا ہوا یار؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو روک نہ سکے، آپ اپنی اولاد کو روک نہ سکے، آپ اپنے بھائیوں کو روک نہ سکے، ان سے تعلق ختم کر دیتے کہ اگر تجھے حسین کی شہادت کا احساس نہیں تو مجھے تیرے رشتے کا احساس نہیں، کہ قیامت کے دن حسین کے نانا میری شفاعت کریں گے۔ اسی میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، اب بے حسی والی زندگی سے باہر آ جاؤ۔ میں یہاں لپٹی چپٹی باتیں کروں گا ہی نہیں، اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے، ہمیں لپٹی چپٹی باتیں کرنے آتی بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں جو منصب ملا ہے وہ اسی لیے ملا ہے کہ حسین نے جس اسلام کے درخت کو توانا کرنے کے لیے اپنا خون، اپنے بچوں کا خون، اپنے بھتیجوں کا خون، جس درخت کو توانا کرنے کے لیے اس کی جڑوں میں ڈالا ہے، تجھے یہی کام دیا گیا کہ اسی شجر اسلام کی آبیاری کے لیے تو اپنی گفتگو کو، اپنی تبلیغ کو جاری رکھ، باقی ادھر ادھر توجہ نہ دے۔ اگر انسان غیرت اور عظیمت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے پھر اس کا صرف بیان رہ جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔